الرعد 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یسجد سجدہ کرتا، من جو کوئی فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور ناخوشی سے، وظلالہم اور سائے ان کے، بالغدوی صبح، والآصالی اور شام۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور بات آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اظہار بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز اس کے غلبے میں ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے سجدہ کرے یا پھر مشرکوں کی طرح ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ اس سجدے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا پھر دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، کسی میں اس سے سرتابی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے، بیمار کرے، غنی کر دے یا پھر فقیر بنا دے، زندگی دے یا پھر موت دے، جو بھی جس بھی سچویشن سے ہمکنار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، انسان کی اس کے آگے کوئی اس کی مجال نہیں۔ تمام تر مخلوقات کا وہ اکیلا رب ہے، اس اکیلے کے آگے جھک جانے میں ہمارے لیے عافیت ہے، پھر ہم ہر ایک کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں پڑے گا، صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے بعد۔ جھکتے ہوئے سائے کو کبھی آپ شام کے منظر میں ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے بیان ہو رہی ہے۔ جیسے بادلوں کا ہم نے پڑھا، گرج چمک کا ہم نے پڑھا، تسبیح کا ہم نے پڑھا، جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہا ہے ہر چیز۔ اور اگر انسان صرف ایک نشانی پر ہی غور کرنے لگ جائے کہ سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں تو پھر کبھی نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ درخت اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سایہ جھکا ہوا ہے۔ قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے، احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، پھر کبھی بھی انسان سائے سے پیچھے نہ ہٹے۔ سایہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیا حقیقت ہے اس کی، لیکن وہ سجدہ کر رہا ہے، تو وہ انسان جس کا سایہ ہے وہ کیوں نہیں جھکتا؟ ہمارا سجدہ کس پر ہے؟ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر۔ کون کون سے؟ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، قدم۔ پاؤں بھی لگنے چاہیے زمین پر، گھٹنے، ہاتھ، پیشانی، پاؤں سب زمین پر۔ پیشانی جب لگتی ہے تو ناک کا لگنا بھی اسی میں شامل ہے، ناک بھی لگنی چاہیے۔ ناک اٹھائے رکھیں گے کیونکہ جب تک ناک زمین پر نہیں لگے گا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہاتھوں پر جھکے ہوئے ہیں، زمین پر سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدے کے معاملے میں انتہائی محتاط رہنا ہے۔ اسی طرح اگر گھٹنے لگے ہوئے ہیں اور پیچھے سے پاؤں ہٹا لیے، اس سے بھی سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ وسجد وقترب، پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں ٹکی ہونی چاہیے زمین پر۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
طوعا وقرہا وظلالہم بالغدو والآصال۔ سجدہ کرتے ہوئے فلی فوکسڈ ہو جائیں، ضمیر بھی، دماغ بھی، ذہن بھی، دل بھی، اپنی ناک، اپنی عزت، اپنی خوبصورتی، اپنا چہرہ، جھک گئے، جھکا لیا، گر گئے اس کے آگے، خود کو گرا لیا، پڑ گئے اس کے آگے، وہی اٹھائے گا۔ اب ہمارا کام تھا جھکانا اور گرانا، اٹھانا اس کا کام ہے۔ ہم نہیں اٹھ سکتے، ہم میں اتنی ہمت، سکت، طاقت نہیں ہے۔ جھکنے میں طاقتیں لگائیں، اٹھانا اس کا کام ہے، وہ ضرور اٹھائے گا انشاءاللہ، وہ ضرور سربلندی دے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ سجدہ علامت ہے اطاعت کی، بندگی کی، فرما برداری کی۔ میں عاجز ہوں، میں مطیع ہوں، میں فرما بردار ہوں، تو نے مجھے آزادی اور خود مختاری دی اے اللہ، اس کے باوجود میں تیرے آگے جھک جانا چاہتا ہوں۔ میں جھک گیا ہوں، سر بسجود ہو جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اور پھر نتائج دیکھیں۔ سجدہ کرنے والے اور نہ کرنے والے، ان دونوں کے درمیان بہت واضح فرق محسوس کریں گے آپ۔ اے اللہ ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما، نہ کرنے والوں میں نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال۔